بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے ابھی کھانا ہی ختم کیا تھا کہ مجھے کوئی اپنی طرف آتا نظر آیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، اس کے ساتھ ہی میں حیرت سے منجمد ہو کر رہ گیا۔ یہ وہی خاتون تھیں جنہیں میں لنگر کھانے میں اپنی طرف متوجہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت 55-60 برس کی ایک اور خاتون ان کی ہمراہ تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر نوجوان خاتون نے اشارے سے مجھے بیٹھتے رہنے کو کہا۔ وہ دونوں میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ میں اس دوران چوکنا نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے چکا تھا، بظاہر تشویش کی کوئی بات دکھائی نہ دی۔ نوجوان خاتون نے کہا، السلام علیکم، میں آمنہ بانو ہوں، اختر بھیا نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح دل آویز تھی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے بات آگے بڑھائی، پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ بلا شبہ نگران نظروں سے بچ کر مجھ سے رابطے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جواباً کہا، اللہ کا شکر ہے، میں واقعی کافی مضطرب ہوں۔ اختر خان صاحب نے جو کچھ بتایا، اس کی روشنی میں مجھے خدشہ ہونے لگا ہے کہ کہیں میرے گرد گھیرا تنگ نہ ہونے جا رہا ہو۔ میری بات سن کر آمنہ کے چہرے پر ایک شوق مسکراہٹ ابھری۔ ارے، اختر بھیا نے تو مجھے آپ کو اچھا خاصا 30 مار خان بتایا ہے، لیکن آپ تو اچھے خاصے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میں نے بے ساختہ جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، یہ ڈر نہیں بلکہ احتیاط ہے۔ پتہ نہیں آپ کو معاملات کی نزاکت کا کس حد تک علم ہے۔ مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے ہتھے چڑھ کر اپنے وطن اور اب اپنے سفارت خانوں والوں کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بن سکتا۔ میری تلخ بات سن کر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ ارے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ دراصل اختر بھیا نے مجھے آپ کی عمر نہیں بتائی، بس حلیے سے آگاہ کیا ہے، لہٰذا میں کسی کھرانٹ سے خفیہ ایجنٹ کا تصور ذہن میں لے کر یہاں آئی تھی۔ لیکن آپ تو… اس نے شرارتی لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اسے اپنی خفگی برقرار رکھنا چاہی، لیکن ناکام رہا۔ میرے تاثرات معمول پر آتے دیکھ کر اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اختر بھیا نے آپ کی بحفاظت روانگی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستانی محکمہ خفیہ اور پولیس والے ایک تنہا نوجوان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو شک بھری نظروں سے بچا کر سفر کے قابل بنانے کے لیے اختر بھائی نے مجھے آپ کی اہلیہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ممبئی جانے کی ہدایت کی ہے۔ خالہ کریمن بھی آپ کی والدہ اور میری ساس کی حیثیت سے ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں واقعی اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ واقعی اس سے زیادہ مناسب بندوبست تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ذہنی کیفیت میں یہ خوشگوار تبدیلی ذہین لڑکی سے پوشیدہ نہ رہی۔ اللہ نے بیٹھے بٹھائے بغیر ایک دھیلا خرچ کیے آپ کو اچھی خاصی حسین بیوی عطا کر دی ہے، جو انشاءاللہ آپ کو خطرات سے بچا کر منزل پر پہنچا دے گی۔ آپ چاہیں تو بے دھڑک مسکرا سکتے ہیں۔ وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی شوق اور تیز ترار بھی تھی۔ میں نے اپنی خفت چھپاتے ہوئے کہا، آپ بھی دل میں چاہیں تو اپنے نصیب کو رو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی سوتن کراچی میں میرا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ لیکن میری چھوڑی ہوئی یہ ہوائی آمنہ پر کچھ زیادہ اثر نہ کر سکی۔ مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہے، کیونکہ اس کے فرضی شوہر کو ڈھنگ سے جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا۔ بہرحال، آپ چاہیں تو اپنے حلیے میں کچھ تبدیلی کر لیں۔ میں کریمن خالہ کے ساتھ کل سپہر میں سامان سفر یہاں آؤں گی، آپ تیار رہنا۔ ہماری فیملی کی ممبئی روانگی کے لیے پنجاب میل کے ٹکٹ خریدے جا چکے ہیں۔ تھوڑی بہت مزید گفتگو کے بعد آمنہ اپنی ساس سمیت وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ایک بے چینی اور تشویش سے بھرپور رات گزارنے کے برعکس اب میں ایک عجیب سرور کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ آمنہ کی شخصیت نے میرے دل پر عجیب سحر انگیز اثرات مرتب کیے تھے۔ میں بار بار اپنے ذہن کو کل کے سفر اور آئندہ درپیش حالات کی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مسکراہٹ کی طرف دھیان بھٹک جاتا تھا۔ اسی کیفیت کے عالم میں شام ہوئی اور پھر وہ رات میں ڈھل گئی۔ میں نیند میں بھی عجیب سہانے سپنوں میں کھویا رہا اور صبح ہوتے ہی شام کا بے قراری سے انتظار کرنے لگا۔ اس دوران میں نے ایک مسلمان نائی کی مدد سے خط لگوا کر اپنی بڑی ہوئی شیو کو داڑھی کی شکل دے دی اور مونچھیں صاف کروا دی۔ اب میں خاصی حد تک کسی مسجد کا نوجوان امام دکھائی دینے لگا تھا۔ البتہ میں نے اپنی بڑی ہوئی زلفیں کم کروانے کی کوشش نہیں کی۔ سپہر 3 بجے کے قریب آمنہ اور کریمن خالہ میں سامان سفر مزار پر پہنچ گئی۔
لگ بھگ 2 گھنٹے بعد ہم تینوں پنجاب میل کی سیکنڈ کلاس کی ایک بوگی میں ممبئی کی طرف روانہ ہوا تھے۔ حسب توقع دلی کے ریلوے اسٹیشن پر کسی نے ہم سے باز پرست نہیں کی، تاہم مجھے فرید آباد کا ریلوے اسٹیشن گزرنے کے بعد کہیں خطرے سے باہر ہونے کا اطمینان ہوا۔ اس دوران آمنہ مسلسل میری کیفیت کا جائزہ لیتی رہی تھی اور اس کی طرف سے احتیاط کے باوجود اس کے ہونٹوں پر وقتاً فوقتاً جھلکنے والی مسکراہٹ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ایسے ہی ایک موقع پر میں نے کریمن خالہ کو مخاطب کیا، اماں، لگتا ہے اپنی بہو پر آپ کا بالکل روب نہیں ہے، جب دیکھو دانت نکالتی نظر آتی ہے۔ اماں کے جواب دینے سے پہلے تیز ترار بہو خود بول پڑی، اصل روب تو قسم کا ہونا چاہیے، لیکن جناب کے بلی مارنے سے پہلے وہ بیچاری میرے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کسی صنف نازک کی مخلوق نے آپ کی خلوت میں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ بدقسمتی سے میں فوری طور پر کوئی منہ توڑ جواب تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ میری خفت محسوس کرتے ہوئے کریمن خالہ میری مدد کو آئیں۔ بیٹا، میری ہی مت ماری گئی تھی کہ اس کینچی مارکا زبان والی لڑکی کو تمہارے متھے مار دیا۔ لوگوں نے تو بہت سمجھایا تھا، لیکن میں بھانجی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ لیکن دفاعی پوزیشن پر جانا شاید آمنہ کی فطرت میں نہیں تھا۔ اس نے جھٹ جوابی کارروائی کی، یہ تو آپ نے سچ کہا خالہ جی، مت یعنی عقل شعور نام کی کوئی چیز آپ کے گھر میں کبھی رہی بھی ہوگی تو میری آمد سے پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی، ورنہ آپ کے صاحبزادے کوئی اچھا سا روزگار تلاش کر کے عزت کی زندگی گزارنے کے بجائے درگاہوں کے لنگروں پر نہ پل رہے ہوتے۔ دیکھ لیں، اب ممبئی جا کر بھی یہ بابا حاجی علی کی درگاہ پر ڈیرے جمائے نظر آئیں گے۔ ان دونوں کے ساتھ نوک جھونک میں سفر خوشگوار گزر رہا تھا۔ ہم جس بوگی میں سوار تھے اس میں مسافروں کی زیادہ تعداد نہیں تھی، لہٰذا ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن لگ بھگ 5 گھنٹے بعد جب ٹرین متھلا اسٹیشن رکی تو ہماری بوگی کھچا کھچ بھر گئی اور 2 خواتین اور ایک ادھیڑ عمر شخص پر مشتمل ایک ہندو گھرانے کی ہمارے کیبن میں آمد کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ انتہائی محدود ہو گیا تھا۔ ہمارے تینوں ہم سفر دیہی مہاراشٹر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی مراٹھی زبان میں گفتگو ہمارے قطن پلے نہیں پڑ رہی تھی، تاہم ضروری نہیں تھا کہ وہ بھی ہماری بولی سے ناواقف ہوں۔ آمنہ نے کسی روایت پسند مسلمان خاندان کی بہو کی طرح باقاعدہ گھونگھٹ تو نہیں نکالا، تاہم وہ اپنی ساس سے بات چیت تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کھانا پکا کر ساتھ لائی تھیں، البتہ مسلمان پانی مجھے آگرہ کے ریلوے اسٹیشن سے لے کر آنا پڑا۔ رات ہونے پر وہ دونوں ساس بہو باری باری سوتے رہے، تاہم میں نے دن نکلنے پر نیند کو خوش آمدید کہا۔ مجھے سفر کی طوالت کا اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود دن گزرتے گزرتے یکسانیت سے بیزاری ہونے لگی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میں احتیاطاً ریلوے اسٹیشن پر اترنے سے گزریز کر رہا تھا۔ آمنہ کو یقیناً میری ذہنی کیفیت کا اندازہ رہا ہوگا، چنانچہ اس نے مجھے اطمینان دلایا کہ اب خطرہ بہت کم ہو گیا ہے اور اپنے اس حلیے میں مجھے سرسری نظروں سے پہچاننا بھی آسان نہیں، لہٰذا راستے میں آنے والے ریلوے اسٹیشنوں پر ٹرین میں دبکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود میں نے صرف ضرورت کے وقت ہی ٹرین چھوڑنا مناسب سمجھا۔ گھر سے لایا ہوا کھانا صبح ناشتے میں ہی ختم ہو چکا تھا۔ جھانسی کے ریلوے اسٹیشن پر میں کافی تلاش کے بعد عمدہ کھانا ڈھونڈ پایا، اسی چکر میں ٹرین چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی، لہٰذا میں نے باقی راستے میں ایسی حماقت سے گریز کیا۔ خدا خدا کر کے ٹرین ممبئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن پہنچی تو وہاں حسب توقع انسانوں کا سیلاب اور گہما گہمی نظر آئی۔ دلی بھی کچھ کم گنجان آباد نہیں تھا، لیکن ممبئی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آمنہ کے لیے یہ شہر یقیناً اجنبی نہیں تھا۔ وہ ہمیں ساتھ لیے اسٹیشن سے باہر نکلی اور مجھے بنڈی بازار کے لیے آٹو رکشہ حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ ہماری منزل زیادہ دور ثابت نہیں ہوئی، چند ہی منٹوں میں ہم بھنڈی بازار انتہائی گنجان آباد مسلمان محلے میں پہنچ چکے تھے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہونے والا تھا اور دہلی کے مقابلے میں سردی کھانسی کم ہونے کے باوجود گلی کوچوں کی رونق ماند پڑنے لگی تھی۔ آمنہ کی رہنمائی میں ہم ایک بہت چھوٹے گھر کے دروازے پر پہنچے جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بٹوے سے چابی نکال کر تالا کھولا اور ہم اپنے سفری بیگ اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ 2 کمروں اور ایک چھوٹے سے دالان پر مشتمل سادہ سے گھر میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ تھکن سے ہمارا برا حال تھا، لہٰذا زیادہ بات کیے بغیر ہم تینوں لمبی تان کے سو گئے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت آمنہ کو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھانا پڑا۔ سرتاج، آپ کا تو پتہ نہیں یہ باندی بھوک سے قریب المرگ ہے، اماں بی کی انتڑیاں بھی تلاوت فرما رہی ہوں گی۔ حالت تو میری بھی اچھی نہیں ہے محترمہ، منہ پر چھینٹے مار لوں پھر نکلتا ہوں، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ منہ دھوتے ہوئے پانی کے کچھ قطرے منہ میں گئے تو کھارے ذائقے نے بے اختیار کراچی یاد دلا دیا۔
گھر سے باہر نکل کر میں نے آس پاس کے علاقے کا دن کی روشنی میں جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ یہاں کی بیشتر آبادی کم آمدن والے افراد پر مشتمل ہے۔ میں نے حلیے سے مسلمان نظر آنے والے ایک راہگیر سے پوچھا کہ اچھا کھانا کہاں سے مل سکتا ہے، تو اس نے غور سے مجھے دیکھا اور بولا، بھائی نئے لگتے ہو، کنویں کے منہ پر کھڑے ہو کر پانی کا پوچھ رہے ہو؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، جی آپ درست سمجھے، میں پہلی بار پٹھان کوٹ سے ممبئی آیا ہوں، رہنمائی فرما دیں گے تو ممنون ہوں گا۔ اس نے میری عاجزی سے متاثر ہو کر دوستانہ لہجے میں بتایا کہ وہ سامنے والی گلی پار کرتے ہی میں کرافورڈ مارکیٹ پہنچ جاؤں گا، جہاں مجھے ہر طرح کا کھانا مناسب داموں مل جائے گا۔ اس کی بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں گرما گرم کھانا لیے گھر پہنچا تو آمنہ اور کریمن خالہ کو بےتابی سے اپنا منتظر پایا۔ کھانے کے دوران آمنہ سے میری نوک جھونک چلتی رہی، تاہم کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آپ چونکہ ممبئی پہلی بار آئے ہیں، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ اس شہر اور آپ کے آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں کچھ رہنمائی مہیا کر دوں۔ ممبئی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان سے ہزاروں لوگ روزانہ یہاں آتے ہیں، لہٰذا یہاں کسی بھی اجنبی شخص کو مقامی لوگوں کی کھوجنے والی نظروں کا نشانہ بننا نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کے زیادہ تر لوگ حال مست زندگی گزارنے یعنی اپنے کام سے کام رکھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ بہت سے کم لوگوں کو اسے دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کے پڑوس میں کون سا نیا کرایہ دار آ کر بسا ہے، اور جب تک کوئی غیر معمولی صورتحال نہ ہو کوئی اپنے پڑوسی کے معاملات پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں آمنہ کی فراہم کردہ معلومات نہایت توجہ سے سن کر ذہن نشین کر رہا تھا۔ اس نے بات آگے بڑھائی، یہاں آپ خاصی حد تک بے فکر ہو کر شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی اور رنگا رنگ آبادی میں آپ کو پہچان لیے جانے کا خطرہ بہت کم ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کے تھانوں کو بھی آپ کے حلیے کی معلومات دی جا چکی ہوں، لیکن اول تو پولیس نااہل اور بدعنوان ہے، دوسرے ان پر روزمرہ ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے کہ شاید کسی نے بھی ان معلومات پر توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو۔ ایسے میں کوئی بدقسمتی یا سنگین بے احتیاطی ہی آپ کو پولیس کی توجہ کا مرکز بنا سکتی ہے۔ اس شہر میں ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کی بھرمار ہے، حتیٰ کہ غیر ملکی بھی بھاری تعداد میں یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، لہٰذا مذہبی تعصب بہت کم ہے۔ آپ کو بطور مسلمان اپنی شناخت چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، مطلب آپ ملا کی حیثیت سے بھی یہاں رہ سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنی شناخت اور حلیہ بدل بھی سکتے ہیں، جس کا میں آپ کو مشورہ دوں گی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ اس نے وضاحت کی، ممبئی میں باقی شہروں کے مقابلے میں آزاد خیالی بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اکثریت خود کو کسی بھی مذہب کے پیروکاروں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک آزاد خیال مسلمان نوجوان کے طور پر خود کو پیش کریں۔ میں نے اس کی رائے کو سراہا اور اس کے مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ممبئی کے قونصل خانے اور اس کے عملے کے تمام افراد کی بھی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، لہٰذا آپ براہ راست وہاں نہیں جا سکتے، بلکہ افتخار محمود فرضی نام آپ سے خود رابطہ کریں گے، جس کی اطلاع آپ کو یہیں پہنچا دی جائے گی۔ آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی فی الحال آپ کو یہیں رہ کر رابطے کیے جانے کا انتظار کرنا ہے، البتہ آپ چاہیں تو شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے یہاں کا کیا پتا، آپ ہی یہاں کی سیر کرائیں گی۔ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے محترم، میں آپ کی ٹورسٹ گائیڈ بننے کے لیے نہیں آئی ہوں یہاں، مجھے آپ کو بحفاظت یہاں تک پہنچانے کے لیے آپ کی خاتون خانہ کا کردار سونپا گیا تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہم دونوں آج رات کی گاڑی سے واپس دلی جا رہی ہیں، جہاں ہماری دیگر ذمہ داریاں ہماری منتظر ہیں۔ ہم آپ کی خیریت اور کامیابی کے لیے دعا گو رہیں گی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا مشن کافی کٹھن ہے، لیکن آپ کی کامیابی کی خبر ملی تو مجھے خصوصی خوشی ہوگی۔ میں نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہی اس لمحے مجھے دلی میں دل میں لطیف و خواب آگی تصورات جگانے والی ایک الہڑ حسینہ کی جگہ ایک گھاگ فرض شناس افسر دکھائی دی۔ ساتھ ہی مجھے ادراک ہوا کہ یہی اس کا اصل روپ ہے۔ دلی میں تو اس نے اپنی شخصیت کا فرضی خاکہ مجھے دکھایا تھا۔ مجھے اپنے انانی پن پر دل ہی دل میں خفت کا احساس ہوا۔ مجھے معاملے کا ادراک کر لینا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اس فرضی کردار کی طرح اس کا نام بھی من گھڑت ہو، اور میں شاید زندگی بھر اس چند دن کی ہمسفر کے اصل نام سے ناواقف رہوں گا۔ شام کو ساتھ لائے ہوئے سفری بیگوں میں سے ایک میری رہائش گاہ پر چھوڑ کر وہ دونوں واپسی کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے کی پیشکش کی، جو آمنہ نے غیر ارادی قرار دے کر مسترد کر دی۔ پھر وقت ہونے پر وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئی۔
اس طرح میری زندگی کا ایک مختصر لیکن خوشگوار باب ختم ہوا، اور میں نے سب کچھ بلا کر خود کو آنے والی آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کی ٹھانی۔ اگلا پورا دن اور رات میں نے گھر میں گزارا اور کھانے کے علاوہ کہیں نہیں گیا، تاکہ افتخار محمود کو مجھ سے رابطے کی کوشش میں کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن میری یہ کارگزاری بیکار گئی۔ اس دوران میں آمنہ کے مشورے کے مطابق کلین شیو ہو گیا تھا اور بشرٹ اور پتلون زیبتن کر لی تھی، جو اسی سفری بیگ سے ہاتھ لگی تھی جو آمنہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ حیرت انگیز طور پر سفری بیگ میں موجود چاروں جوڑی لباس میرے ناپ کے عین مطابق نکلے۔ اگلے دن اور اس سے اگلے دن بھی کسی نے میری خبر نہ لی۔ بالآخر تیسرے دن میں علی صبح گھر سے نکلا اور آٹو رکشا میں کولابا گیٹ وے آف انڈیا کا رخ کیا اور کافی دیر ساحل کی فرد بخش فضا میں لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر میں نے ایک سیاحتی کشتی میں سمندر کی سیر کی۔ گودی پر واپسی پر میں نے ایک بار پھر آٹو رکشا کرائے پر لینے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ مجھے جلدی کیا ہے، راستہ بھی دیکھا والا ہے۔ خوشگوار موسم میں 2.5-3 میل کا فاصلہ ٹہلتے ہوئے طے کر کر گھر پہنچ جاؤں گا۔ لگ بھگ پون گھنٹے بعد میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اگلے روز میں خاصی دھوپ چڑھے ناشتے کے لیے گھر سے نکلا۔ میں نے لگ بھگ 50 گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک آٹو رکشا میرے قریب آ کر آہستہ ہوا اور پھر رک گیا۔ میں نے چونک کر مسکین سی شکل والے ادھیڑ عمر کے آٹو ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ وہ عاجزی بھرے لہجے میں بولا، کہاں جائیں گے بابو؟ چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، آپ جائیں بھائی، مجھے کہیں نہیں جانا، ناشتہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے ضدی لہجے میں کہا، ارے آپ بیٹھے تو صحیح بھائی جان، میں آپ کو ایسی جگہ لیے چلتا ہوں جہاں کراچی سے بھی بڑھیا ناشتہ ملتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں معنی خیز مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ میں نے گرد و پیش پر نظر دوڑائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر جھٹ سے آٹو میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے رکشہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، السلام علیکم جناب، میرا نام اسلم علی ہے، افتخار صاحب نے بھیجا ہے۔ ممبئی میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آیا آپ کو؟ میں نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں، سب ٹھیک رہا، بس انتظار نے بیزار کر دیا۔ شکر ہے آپ لوگوں نے رابطہ تو کیا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ تو جانتے ہیں جناب معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ پہلے یہ یقین دہانی کر لینا ضروری تھا کہ کہیں کوئی آپ کی طرف مشکوک ہو کر پیچھے تو نہیں لگا ہوا ہے۔ میں کل سارا دن آپ کے ساتھ تھا، گیٹ وے آف انڈیا، کشتی اور پھر 1 گھنٹے کی پیدل مارچ۔ بالآخر افتخار صاحب نے آپ سے رابطے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ اس وقت میرے پاس آپ کے لیے افتخار صاحب کا یہ پیغام ہے کہ وہ کل آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں آپ کے لیے کل شام کے لیے مراٹھا مندر سینما کا ٹکٹ لایا ہوں، آپ پہلے پہنچ جائیے گا۔ شو شروع ہونے کے بعد افتخار صاحب آپ کے ساتھ والی خالی سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور فلم شو کے دوران آپ لوگ آپس میں باتیں کر سکو گے۔ اسلم مجھے اپنے ساتھ داور کے علاقے میں تاؤنگا پر لے گیا اور اپنے وعدے کے مطابق انتہائی عمدہ ناشتہ کرایا۔ وہاں سے نکل کر اس نے مجھے ایک بار پھر رکشے میں بٹھایا اور ممبئی کی سیر کرانے نکل کھڑا ہوا۔ وہ خاصا باتونی تھا اور باتیں بھی بڑے مزے کی کرتا تھا۔ اس نے مراٹھا مندر سینما میں شام کے فلم کا شو ٹکٹ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ افتخار صاحب صرف آپ سے ملاقات کے لیے سینما آئیں گے، میں اور وہ دونوں ہی مدھو بالا جی کے عاشق ہیں۔ دراصل اسی کی وجہ سے وہ آپ سے ملاقات کے بہانے تقریباً 10ویں بار مغل اعظم دیکھنے مراٹھا مندر پہنچیں گے۔ میں بھی 12 مرتبہ یہ فلم دیکھ چکا ہوں۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، یار جتنی بار دیکھو جی نہیں بھرتا، پھر دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ کلر سین میں تو اس کے حسن نے پاگل کر دیا ہے پورے ہندوستان کو۔ میں نے اس کی وارفتگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، میرے بھائی، پاکستان میں بھی مغل اعظم اور خصوصاً مدھو بالا کے ان گنت دیوانے موجود ہیں۔ اس نے مانا خیز نظروں سے مجھے دیکھا، کہیں آپ تو ہمارے رقیبوں میں شامل نہیں بھائی؟ شرمانے کی کوئی بات نہیں، وہ جادوئی کیا جو سر چڑھ کر نہ بولے، لیکن صاحب اس فلم نے تو ریلیز سے پہلے ہی پورے ہندوستان کو دیوانہ کر دیا تھا۔ اسی سینما میں 4 ماہ پہلے پریمیم ہوا تھا اس فلم کا، اور یہ ابھی تک ہاؤس فل چل رہی ہے۔ میں نے پہلا شو دیکھا تھا اور بتا نہیں سکتا کہ کس ماحول میں دیکھا تھا۔ 1.5 روپے کا ٹکٹ 100 روپے میں خریدا تھا۔ میں نے حقیقی حیرانی سے پوچھا، 100 روپے میں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، سمجھیں ایک کلرک کی 2 ماہ کی تنخواہ، اور اتنا مہنگا ٹکٹ خریدنے کے باوجود سینما میں گھسنا قیامت ہو گیا تھا۔ 1 لاکھ کے لگ بھگ عوام اکٹھے ہو گئے تھے پہلے شو پر، جبکہ ٹکٹ تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ کمشنر کو پولیس بلا کر ہجوم کو منتشر کرنا پڑا تھا۔ اس فلم کے ٹکٹ کئی ہفتے پہلے بلکہ مہینوں پہلے بک کروانے پڑتے تھے۔ لوگ کئی مہینوں قطاروں میں لگے رہتے تھے۔ اس دوران میں ان کے گھر والے آ کر کھانا دے جاتے تھے، حتیٰ کہ مراٹھا مندر کی انتظامیہ کو 3 ہفتوں کے لیے ایڈوانس بکنگ بند کرنا پڑ گئی تھی۔
میں نے اس موضوع میں اس کی گہری دلچسپی محسوس کرتے پوچھا، لیکن سنا ہے دلیپ کمار نے فلم کے پریمیئر شو میں شرکت ہی نہیں کی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، فلم کے ہدایتکار آصف سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے جنگی انداز میں سجے سجائے ہاتھی پر پورے جاو و جلال کے ساتھ سینما میں لایا جا رہا تھا، لیکن اس نے آنے سے انکار کیا تو اس ہاتھی پر فلم کی ریلیز سینما پہنچائی گئی تھی۔ پتا ہے، سینما کے سامنے مغل اعظم یعنی پرتھوی راج کپور کا 40 فٹ کٹ آؤٹ کھڑا کیا گیا تھا، اور فلم میں استعمال ہونے والا شیش محل کا سیٹ بھی سینما میں لگا دیا گیا، جس میں صرف ٹکٹ خریدنے والوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ میں بھی اندر گیا تھا۔ فلم مغل اعظم کی تعریف اور اس کے بہانے مدھو بالا سے اپنی وارفتگی و شفقت کی جتانے کا سلسلہ اس نے مجھے واپس میرے گھر چھوڑنے تک جاری رکھا، اور میں بھی اس کی دلجوئی کے لیے گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اچھی خاصی پکی عمر اور ایک حساس ذمہ داری سے وابستہ ہونے کے باوجود اپنی اس کیفیت کے حوالے سے تو وہ مجھے دل کے ہاتھوں مجبور لگا۔ اسلم نے رخصت ہوتے مجھے بتایا کہ وہ عموماً بطور آٹو ڈرائیور ہی اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس نے ایک آٹو ورکشاپ کا پتہ مجھے بھی سمجھایا، جہاں اسلم بابو کے نام دیا گیا کوئی بھی پیغام اسی شام یا اگلی صبح اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلے روز میں شو کے مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی مراٹھا مندر پہنچ گیا تھا۔ اسلم کے بیان کے عین مطابق سینما پر مغل اعظم کے حوالے سے خصوصی سجاوٹ اب بھی برقرار تھی، اور ہاؤس فل کا بورڈ بھی دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ سینما کی عمارت کے قریب پہنچتے ہی ٹکٹ بلیک کرنے والے دو افراد نے یک کے بعد دیگرے مجھے ٹکٹ کی پیشکش کی۔ میں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور سیدھا گیلری کی بالکل آخری قطار میں واقع اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سینما میرے اندازے سے کہیں بڑا نکلا۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 1200-1300 سیٹیں تھیں۔ اس وقت تک ہال روشن تھا اور زیادہ تر سیٹیں خالی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد دو افراد میرے بائیں طرف والی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، ان میں سے ایک 40 سالہ جبکہ دوسرا 25-26 سال کا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں بے تکلفی سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہال بھرنے لگا، حتیٰ کہ فلم شو کا وقت ہو گیا۔ روشنیاں بند ہونے تک میرے دائیں ہاتھ والی دو نشستیں خالی رہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ٹکٹ چیکر ٹارچ کی روشنی میں راستہ دکھاتے ہوئے دو افراد کو لے کر ساتھ آیا اور انہیں میرے دائیں طرف والی سیٹوں پر بٹھا کر چلا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، تاہم میں نے افتخار محمود کی طرف دیکھنے کے بجائے ان کی طرف سے پیش رفت کا انتظار کیا۔ کچھ ہی دیر میں کشادہ سفید پردے پر سازینوں کے پس منظر کے ساتھ فلم کے ٹائٹل چلنا شروع ہوئے۔ عین اسی وقت افتخار محمود نے کرسی کی ہتھے پر رکھے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے کان میں کہا، شاباش میرے بچے، دل خوش کر دیا تم نے۔ سینما ہال میں موسیقی کے شور کے باوجود ان کی گفتگو کا ہر لفظ بآسانی سن اور سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ بائیں طرف براجمان صاحب کے کانوں میں بھی ہماری گفتگو کے الفاظ پڑ سکتے ہیں، لہٰذا میں نے ان سے بھی نیچی آواز میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر انہوں نے میرا ہاتھ تھپتھپا کر اطمینان دلایا، بے فکر ہو کر بات کرو، دوسری طرف بیٹھے دونوں افراد بھی اپنے ہی ساتھی ہیں، پیچھے دیوار ہے اور سامنے والوں تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی۔ میں نے ان کی بات سن کر سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، دیکھو چھوٹے بھائی، میرے پاس تم سے تفصیل سے بات کرنے کا شاید یہ پہلا اور آخری موقع ہے، لہٰذا میری باتیں غور سے سن لو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اس کے بعد تو اسلم کے ذریعے ہی رابطہ ہو سکے گا۔ میں نے اطمینان دلایا کہ میں ہموطن گوش ہوں۔ افتخار صاحب نے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے کر سب کچھ ٹھیک ہونے کا اطمینان کیا اور بات شروع کی تو ان کے لہجے میں گہری سنجیدگی کے ساتھ ساتھ تشویش بھی نمایاں تھی۔ جمال، پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی رازداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ذمہ داری تمہیں سونپی جا رہی ہے وہ اتنی نازک اور کٹھن ہے کہ ہم تمہاری کامیابی کی کچھ زیادہ امید نہیں رکھتے۔ ان کی بات نے میرے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑا دی، تاہم میں نے ان کی گفتگو میں دخل اندازی نہیں کی۔ اس مشن کی ابتدائی کوشش میں ہی اب تک ہمارے 2 بندے ان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، جن میں سے ایک شہادت سے ہمکنار ہو چکا ہے اور دوسرا ابھی تک ان کے قبضے میں ہے، جس کی زبان کھلوانے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے وہ وطن کے رازوں کی حفاظت میں کامیاب رہے۔ اتنا کہہ کر وہ کئی لمحوں تک خاموش رہے۔ ان کی نظریں بظاہر سینما کے پردے پر جمی ہوئی تھی، جہاں فلم کے شاعر شکیل بداونی کے بعد پس پردہ گلوکاروں استاد بڑے و غلام علی خان، لتا منگیشکر، محمد رفیع، شمشاد بیگم کے نام دکھائے جا رہے تھے۔ انہوں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، معاملے کی سنگینی سمجھانے کے لیے پہلے مجھے تمہیں معاملے کا کچھ پس منظر سمجھانا پڑے گا۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا
کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت دونوں ممالک کے درمیان وسائل کی تقسیم میں پاکستان کے ساتھ شدید ناانصافی کرتے ہوئے نہ صرف خزانے میں سے ہمارا جائز حصہ نہیں دیا گیا تھا بلکہ دفاعی ساز و سامان میں سے بھی برائے نام حصہ دیا گیا تھا، اور جو کچھ ہمیں ملا وہ بھی اس حد تک فرسودہ اور ناقص تھا کہ اس کے ذریعے اپنے دفاع کا تصور بھی مشکل تھا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلا کر ان کی بات کی تائید کی۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس پر ہندوستانی حکومت بلکہ اس ملک کے بیشتر سیاسی رہنماؤں نے بھی پاکستان سے اپنی دشمنی کا کھلا اظہار کرتے ہوئے بتا دیا کہ ہم اس تقسیم کو قبول ہی نہیں کرتے اور اکھنڈ بھارت کے متفقہ نظریے کے تحت پاکستان کو بہت جلد ایک بار پھر ہندوستان کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ یہ سب مجھے بخوبی معلوم تھا، لہٰذا میں نے افتخار صاحب کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت بننے والے ہمارے ملک کو پہلے دن سے ہی اپنی بقا کی فکر پڑ گئی، لیکن محدود مالی وسائل کی وجہ سے عالمی مارکیٹ سے جدید اسلحہ کا حصول ناممکن تھا، لہذا پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ جیسے مختلف ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں شامل ہونا پڑا، جس کی وجہ سے حاصل ہونے والے اسلحے اور خصوصی جنگی طیاروں اور جنگی بحری جہازوں کی آمد کی بدولت ہمارا دفاع معقول حد تک مستحکم ہو گیا تھا۔ انہوں نے قدر توقف کے بعد کہا، بس اتنا سمجھ لو، اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم اس قابل تھے کہ خاصے مؤثر انداز میں ہندوستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جارحیت کا جواب دے سکیں، بلکہ بعض دفاعی شعبوں میں خصوصی جنگی بحری جہازوں کے اعتبار سے تو ہم ان پر برتری رکھتے تھے اور ہمارے ساحل ان کی طرف سے کسی بھی بحری یلغار سے محفوظ تھے، لیکن اب یہ صورتحال اس قدر خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے کہ ہمارے وطن کا بحری دفاع ایک طرح سے دشمن کا آسان نشانہ بننے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ افتخار صاحب نے ایک بار پھر ارد گرد نظریں دوڑائیں اور فکر انگیز لہجے میں کہا، ہم دفاعی اعتبار سے تو ہندوستان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مالی وسائل میں اسے غیر معمولی برتری حاصل ہے۔ اپنے قبضے میں موجود اسی وافر دولت اور برطانوی سرکار میں اپنے قریبی دوستانہ تعلقات سے کام لیتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے 4 سال پہلے برطانوی حکومت کو انتہائی سستے داموں ایک طیارہ بردار بحری جہاز ہندوستان کو فروخت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ افتخار صاحب کی بات کی سنگینی سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے میرے پہلو بدلنے سے میرے اضطراب کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، دراصل برطانیہ نے جنگ عظیم دوم کے آخری حصے میں 16 طیارہ بردار بحری جہازوں کی تیاری شروع کی تھی، لیکن جنگ ختم ہونے پر ان کی تیاری ادھوری چھوڑ دی گئی۔ ان میں سے ایک HMS ہرکولیس ہارس ہاربرز لگ بھگ 3/4 تیار حالت میں وہاں کے جہاز سازی کے ادارے میں موجود تھا۔ برطانوی حکومت نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مترادف وہ طیارہ بردار جہاز ہندوستان کو اونے پونے فروخت کر دیا۔ اتنا کہہ کر افتخار صاحب نے ایک بار پھر سینما اسکرین پر نظر ڈالی، جہاں مغل اعظم نوعمر شہزادہ سلیم کو اس کی بے اعتدالیوں پر تمانچہ مار کر سپہ سالار درجن سنگھ کے حوالے کر رہا تھا۔ وہ میدان جنگ کی سختیوں سے عقل سیکھے۔ ادھر اضطراب سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ افتخار صاحب نے بالآخر بات آگے بڑھائی، یہ طیارہ بردار جہاز خریدنے کے بعد بھارت نے برطانیہ ہی میں سے مکمل کرانا شروع کر دیا، جہاں بالآخر 3 سال میں بن کر نہ صرف پوری طرح تیار ہو چکا ہے بلکہ ہندوستان بھی پہنچ چکا ہے اور بہت جلد اسے باقاعدہ طور پر بھارتی بحریہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قدر توقف کے بعد انہوں نے دوبارہ بتانا شروع کیا، اس طیارہ بردار جہاز کو ہندوستانیوں نے INS وکرانت کا نام دیا ہے۔ یہ اس وقت یہیں ممبئی کے ساحل پر ایک محفوظ بندرگاہ میں اپنی باقاعدہ نقاب کشائی کی انتظار کر رہا ہے۔ یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ اس دیو قامت بلا کی بھارتی بحریہ میں شمولیت کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کی بحری طاقت کا توازن بالکل الٹ ہو چکا ہے اور کسی ممکنہ جنگ میں ہمارے وجود کے دشمن اس ملک کو ہم پر غیر معمولی برتری حاصل ہوگی۔ افتخار صاحب نے جو کچھ بتایا تھا اس کی سنگینی مجھ پر پوری طرح واضح تھی، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مجھ جیسا معمولی انسان اتنے بڑے اور تباہ کن جہاز سے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تاہم میں نے خود ان کی زبانی سننے تک انتظار کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت کے پاس برطانیہ کو یہ طیارہ بردار جہاز ہندوستان کو فروخت کرنے سے روکنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، دوسری طرف
हमारे वसाइल जवाबन ऐसी किसी खरीदारी की इजाजत नहीं देते। बिलफर्ज हम पहले से मफलूकुल हाल अपनी कौम को भूखा मारकर इतनी दौलत मुख्तस कर भी दें तो इसका इम्कान भी कम है कि ऐसे गैर मामूली जहाज तैयार करने वाला कोई मुल्क हिंदुस्तान की नाराजगी मोल लेते हुए हमारा ऑर्डर कबूल करने पर तैयार होगा। इन्होंने गहरा सांस लिया। अमलन सूरत हाल ये है कि इस जहाज की आमद के साथ ही हिंदुस्तानी हुकूमत के लहजे में जारियत खतरनाक हद तक बढ़ गई है। ये लोग कश्मीर के मार्के में होने वाले नुकसानात पर इतने बरसों बाद भी तिलमिला रहे हैं और हमें डर है कि ये हमारे मुल्क पर हमला करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। इन्हें यकीन है कि अगर जंग छिड़ी तो इस त्यारा बरदार जहाज की मदद से न सिर्फ मशरकी पाकिस्तान का मुहासरा करके तबाही मचा सकते हैं बल्कि हमारे दारुल हुकूमत कराची को भी इससे शदीद खतरात लाहक हैं। लिहाजा वो नौबत आने से पहले हमें जल्द अज जल्द इस मुसीबत का तोड़ ढूंढना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।